میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو سبق دہرا دیتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ آدمی کے منہ سے جو بات نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ آدمی کے منہ سے، انسان کے منہ سے جو بات نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اور لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ اگر لفظ کا معنی ہو تو اسے موضوع کہتے ہیں، اگر اس کا معنی نہ ہو تو اسے مہمل کہتے ہیں۔ یعنی اگر لفظ کا معنی سمجھ میں آ جائے تو اسے موضوع کہیں گے، اگر معنی سمجھ نہ آئے تو اسے ہم مہمل کہتے ہیں۔ موضوع کی مثال جیسے روٹی، اور مہمل کی مثال جیسے شوٹی۔ روٹی شوٹی، اب شوٹی مہمل ہے، روٹی موضوع ہے۔ روٹی کا معنی سمجھ میں آ گیا یا منہ میں پانی بھی آ گیا، اور مہمل ہے شوٹی، نہ منہ میں پانی آیا نہ معنی سمجھ میں آیا۔ پھر موضوع کی، اس لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد اسے کہتے ہیں، اس لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی پر دلالت کرے۔ مفرد اسے کہتے ہیں جو ایک معنی پر دلالت کرے، جو ایک معنی بتائے۔ اور یاد رہے اس مفرد کا دوسرا نام بھی ہے، وہ نام ہے کلمہ۔ یعنی اس مفرد کو، اس لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اور پھر اس مفرد کی یعنی کلمے کی پھر تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک اسم، نمبر دو فعل، نمبر تین حرف۔ کلمے کی کتنے قسمیں ہوئی؟ تین۔ نمبر ایک اسم، نمبر دو فعل، نمبر تین حرف۔ اسم کیا ہے؟ اسم وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے، اسے اسم کہتے ہیں، جیسے شاہد، راجل وغیرہ۔ اور پھر اسم کی پھر تین قسمیں ہیں، اور پھر اسم کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک جامد، نمبر دو مصدر، نمبر تین مشتق۔ نمبر ایک اسم جامد، نمبر دو اسم مصدر، نمبر تین اسم مشتق۔ یہ تین قسمیں ہیں اسم کی۔ اسم جامد، اسم جامد اسے کہتے ہیں جو خود نہ بنا ہو کسی لفظ سے، نہ کوئی اور لفظ اس سے بنے۔ نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو، نہ کوئی اور اس سے بنے، اسے جامد کہتے ہیں، اسم جامد، جیسے فرس، راجل وغیرہ۔ نمبر دو اسم مصدر۔ اسم مصدر اسے کہتے ہیں جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو، کسی لفظ سے نہ بنا ہو بلکہ اس سے اور بنے، اسے اسم مصدر کہتے ہیں، جیسے ضرب وغیرہ۔ نمبر تین اسم مشتق۔ اسم مشتق اسے کہتے ہیں جو مصدر سے بنے، اسم مصدر سے بنے، اسے اسم مشتق کہتے ہیں، جیسے ضرب سے ضارب، نصر سے ناصر۔ یہ تینوں قسمیں اسم کی ہیں، اور اسم قسم ہے مفرد کی۔ خیر، پھر اب علامتیں دیکھیں۔ اسم کی علامتیں، اسم کی 11 علامتیں ہیں۔ اسم کی کتنی علامتیں؟ 11 علامتیں ہیں۔ نمبر ایک الف لام،
نمبر 2 حرف جر، نمبر 3 تنوین، نمبر 4 مسند الیہ، نمبر 5 مضاف، نمبر 6 منصوب، نمبر 7 موصوف، نمبر 8 تثنیہ، نمبر 9 جمع، نمبر 10 تائے متحرک اس کے ساتھ ملی ہو، اس کے آخر میں ہو، نمبر 11 مصغر۔ یہ 11 علامتیں اسم کی ہو گئیں۔ اب آئیے دوسری قسم کی طرف، فعل کی طرف۔ فعل اسے کہتے ہیں، وہ کلمہ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے اور دوسرے کلمے سے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے، اسے فعل کہتے ہیں۔ اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جائے، اسم کے اندر جو تعریف تھی اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے بغیر معنی بھی سمجھ میں آ جائے۔ اب فعل کی کیا تعریف ہوئی؟ فعل کی تعریف یہ ہے، دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جائے۔ وہ 3 زمانے کون سے ہیں؟ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 حال، نمبر 3 مستقبل۔ پھر فعل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 3 امر، نمبر 4 نہیں۔ اور فعل کی 8 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 قد کا ہونا، سین، نمبر 2 نمبر 3 صوف، نمبر 4 حرف جزم، نمبر 5 ضمیر متصل، نمبر 6 امر، نمبر 7 نہیں، اور نمبر 8 تائے ساکنہ اس کے آخر میں ہو، تائے ساکنہ۔ یہ 8 علامتیں فعل کی ہوئیں اور 11 علامتیں تھیں اسم کی۔ اب تیسری قسم کی طرف آئیے، اسم، فعل، حرف۔ میں نے یہ کلمے کی 3 قسمیں بیان کی تھی، اسم، فعل اور حرف۔ اب تیسری قسم کی طرف ہم آتے ہیں، حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جب تک دوسرے کلمے کے ساتھ اس کو نہ ملائیں تو سمجھ نہ آئے، اسے حرف کہتے ہیں۔ حرف کی پھر 2 قسمیں، عامل اور غیر عامل۔ اب میں خلاصتاً پھر دہرا دیتا ہوں، آدمی کے منہ سے جو بات نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی 2 قسمیں، موضوع اور محمل۔ موضوع کی پھر 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اس کا یہ دوسرا نام ہے۔ کلمے کی پھر 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی پھر 3 قسمیں ہیں، اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ پھر اسم کی علامتیں 11 میں نے بتائی، آپ یاد فرما لیں۔ اس کے بعد آپ آئیے فعل کی طرف۔ فعل کی پھر 4 قسمیں ہیں، نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 3 امر، نمبر 4 نہیں۔ فعل کی 8 علامتیں میں نے بتائی تھی۔ نمبر 3 حرف۔ حرف کی علامتیں وہ ہیں جو نہ اسم کی ہوں نہ فعل کی ہوں، وہ حرف کی علامتیں ہیں۔ پھر حرف کی 2 قسمیں ہیں، عامل اور غیر عامل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔